بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک۔ ہم آرٹ آف ڈارکنیس کے ٹاپک پہ بات کر رہے تھے، اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، کولونیلزم کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک۔ ہم آرٹ آف ڈارکنیس کے ٹاپک پہ بات کر رہے تھے، کولونیلزم پہ ہماری ڈسکشن چل رہی تھی، جس کی مختلف اسپیکٹس کی ہم بات چیت کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ میں نے جیسے بات کی کہ سٹارٹنگ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ پرپسز ہوتے ہیں، کچھ مقاصد ہوتے ہیں کولونیلزم کے۔ تو یہاں پہ کیا مقصد تھا کہ بیسیکلی نیٹیوز کے بلیف کو سپریس کرنا اور ان کے ٹریڈیشنل وے آف لائف کو کے اوپر جو اپنا اثر چھوڑنا، اس کو تبدیل کرنا۔ یہ ان کا بیسیکلی مقصد تھا، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہاں تک آئے تھے۔ اور کانگو بظاہر وہ لوگوں کو سویلائز کرنے آئے ہیں، سرفیس لیول پہ تو یہی بات ہے، اور یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انہیبیٹنٹس ہیں، جو پریمیٹیو کانگو کے لوگ ہیں، ان کو ہم وہ مہذب کرنے آئیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس ناول کے اندر یہ ایز اے تھیم کولونیلزم جو وہ پورے کے پورے ناول کے اندر موجود ہے، کہ کس طرح وہ وہاں جاتے ہیں۔ جوزف کانرڈ نے ایک ایکوریٹ پکچر دی وائٹ مین کی کولونیل ہسٹری کے دوران، یعنی کہ کیا انہوں نے جا کے کیا۔ ساتھ ساتھ اس نے وہ حوالہ بھی دیا کہ رومنز نے کس طرح کے برطانیہ کو مہذب کیا اور یہ کیسے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آوری جو ہے وہ کولونیلزم کا سمبل ہے، کہ آوری کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح لوٹ مار کرتے ہیں کولونیلسٹ پاور، جو وہ کس طرح وہ کرتی ہے، لوٹ مار کرتی ہے، ان کی بروٹیلٹی، ان کی ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ اس کو اس نے آوری کے ذریعے دکھایا کولونیلسٹ پاورز کا۔ تو ساتھ ساتھ کولونیلزم کی وجہ سے ہی نیٹیوز کو جو ہے وائٹ مین ان کو ان ہیومن سمجھتے ہیں، ان کے اوپر شک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ آدم خور ہیں، اور ان کو ڈی ہیومنائز ان کو کیا جاتا ہے۔ نیٹیوز کو غلام بنایا جاتا ہے کولونیلزم کے دوران، ان کو غلام بنایا جاتا ہے، بروٹیلٹی کے ساتھ ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کو فالس سینس آف سیکیورٹی کے بنیاد پہ، یعنی کہ اس نعرے کے سیکیورٹی کے بنیاد پہ بھئی یہ لوگ کہیں ایسا کوئی کام نہ کر دیں، ان کو مختلف طرح کی تکالیف دی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نیٹیوز کو جہاں یہ نعرہ لگا کے آئے تھے، جہاں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ تہذیب سکھانے کے لیے آئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، کتنی وہ تبدیلی لائیں گے، مطلب کس حد تک ان لوگوں کو مہذب کریں گے۔ تو وہ جو مہذب کرنے کا جو نعرہ تھا، اس نعرے کے پیچھے اس لبادے میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، وہ سب کچھ ایکسپوز ہوتا ہے کہ یہاں بات کچھ اور ہے، اور کس طرح یہ آ کے ان کی جو بیسک نیڈز ہیں ان کو نگلیکٹ کرتے ہیں، ہیلتھ اور ورکنگ کنڈیشنز کو تباہ کرتے ہیں۔ نیٹیوز پروڈکٹ اسی حد تک ان کو ہیلتھ اور باقی چیزیں دی جاتی ہے جہاں تک وہ پروڈکٹیو ہیں، اور ان کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، ہینگ کیا جاتا ہے۔ وہیں ساتھ ساتھ آرٹ آف ڈارکنیس کے اندر جوزف کانرڈ نے یورپین کولونائزرز کی جو لالچ ہے، ہوس ہے، وہ بھی دکھائی، ان کا جو وائٹ مین کا جو کیلس اور ان ہیومن ایٹیٹیوڈ ہے وہ بھی دکھایا۔ اس نے ان کے اندر موجود سیلفشنس بھی دکھائی، منافقت بھی دکھائی، ہپوکریسی جو ان کے اندر موجود ہے، اور وائٹ مین نے کس طرح ان کو نیٹیوز کو کس طرح ہتھیاروں کے ذریعے ڈرایا وہ بھی دکھایا۔ اور یہ دکھاتے ہوئے اس نے دکھایا کہ جو لوگ یہ نعرہ لگا کے کہ ہم ان کو مہذب کرنے آئے ہیں، تو یہ ان سیویجز کو اپ لفٹ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، وہ ان کو ترقی نہیں دے سکتے، ان کے جو حالات ہیں ان کو وہ تبدیل نہیں کر سکے کسی بھی صورت میں، یہ بھی اس نے دکھایا۔ تو یہ دکھا کہ اس نے دکھایا کہ اصل حقیقت، اصل سچ یہ ہے کہ کولونیلزم نے نیچرل ریسورسز کے اوپر قبضہ کیا پروفٹ کے مقاصد کے لیے، اور وہ یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ ان کے اپنے یہ نیچرل ریسورسز ان کے اپنے ان کا حق ہے، مائی آوری، مائی انٹینڈیڈ، مائی آوری، مائی اسٹیشن، مائی ریور، یہ چیزیں یہی سب کچھ دکھاتی ہیں۔ کولونیلسٹ جب جاتا ہے کسی خطے میں، وہاں کے لوگوں کا استحصال کرتا ہے، وہاں کے ریسورسز کی لوٹ مار کرتا ہے، وہاں ظلم اور بربریت کی بڑی بڑی مثالیں درج کی جاتی ہیں۔ وہ اپنے ہتھیاروں سے ڈراتے ہیں، وہ اپنے نعروں سے ڈراتے ہیں، دنیا کو تہذیب کا نعرہ لگا کے دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم مہذب کرنے جا رہے ہیں، لیکن دراصل اس لبادے کے پیچھے چھپا ہوا گورا، اس کی جو اصل حقیقت ہے، جو اس کے وجود کے اندر جو گند ہے، جو غلاظت ہے، وہ دکھائی جاتی ہے کہ وہ کس حد تک اخلاقی پستی سے گر چکا ہے۔
ڈسڈینفل تھا کلونیلزم پہ جوزف کانریڈ، اور اس نے اس جرنی کے ذریعے دکھایا کہ کیا ہاریفائنگ ٹولز ہیں کلونیلزم کے، کس طرح اس نے یورپین کیپیٹلسٹ جو پاور تھی اس کو اس نے وہاں پہ ننگا کر کے رکھ دیا. اس نے دکھایا کہ یہ لوگ تہذیب کا نعرہ لگا کے جتنے بھی غیر مہذب مثالیں وہ انہوں نے پیش کی، اور اس تہذیب کے اوپر، بنی نوع انسان کی تہذیب کے اوپر یہی کلونیلسٹ پاورز دراصل ایک کلنک کا ٹیکہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ یہ سارے کے سارے ایلیمنٹس کو آپ ایکسپلین کریں گے. کلونیلزم کے ٹاپک کے اوپر جب بات ہوگی تو آپ ٹاپک کو رکھیں گے تو اس کو ایلیبوریٹ کریں گے کہ کلونیلزم کس بلا کا نام ہے، اور کلونیلزم کس حد تک اس نے اثر چھوڑا، یہاں پہ قبضہ کیا، قبضہ کرنے کے بعد وہ کرتے کیا ہیں. اب اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کلونیلزم میں. ایک تو یہ کہ وہ جاتے ہیں وہاں جا کے قبضہ کرتے ہیں، ایک تو ہے نا امپیریلسٹ جو ہے وہ دور سے ہی قابو کرتا ہے وہاں کے ریسورسز کو اپنے طریقے سے، اپنے نمائندے، اپنے معاملات، IMF، ورلڈ بینک، یہ سارے تماشے وہی ہیں. دوسرا یہ کہ وہاں جاتا ہے، وہاں جا کے سب کچھ کرتا ہے. انہوں نے دونوں کام کیے ہوئے تھے نا. تو یہ جب ادھر آئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا، ایک چیز نیچر ریسورسز کے ساتھ کیا کیا، دوسرا جو ان کا ایم تھا، ان کا جو ٹارگٹ تھا، جو ان کا نعرہ تھا، اس کے اوپر یہ کس حد تک قائم رہے. تیسرا انہوں نے انسانوں کے ساتھ کیا کیا. یہ تین چیزیں آپ ایگزامپلس کے ساتھ کوٹ کریں تو آپ کی ساری بات کلیئر ہو جائے گی کہ ویسٹرن کلونیلسٹ پاور جس خطے میں جاتے ہیں، جس نعرے کے ساتھ جاتے ہیں، وہ نعرہ بیسیکلی ایک دھوکہ ہوتا ہے، ایک فراڈ ہوتا ہے، اور اس نعرے کے پیچھے اصل میں ان کے مذموم جو عزائم ہیں وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں، وہ ہے پولیٹیکل الیگری کا. پولیٹیکل الیگری کو بھی اس کو کسی حد تک اس ٹاپک کے اندر اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل الیگری ہے یا نہیں ہے. تو جب یہ ٹاپک فار ایگزامپل آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہارٹ آف ڈارکنیس از کنسیڈرڈ ایز اے پولیٹیکل الیگری، تو پہلے آپ اس چیز کو ڈیفائن کریں گے الیگری کس بلا کا نام ہے، یہ آپ کو پتا ہو. اس کے بعد الیگری اور سمبولزم کے اندر کیا کیا ڈفرینسز ہیں یہ پتا ہو. اس کے بعد الیگری کا کیا فنکشن ہے اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. پولیٹیکل الیگری، اچھا سب سے پہلے میں الیگری کو دیکھتا ہوں. الیگری بیسیکلی فگر آف سپیچ ہے جس کے اندر ایبسٹریکٹ آئیڈیاز اور پرنسپلز کو کرداروں، فگرز اور ایونٹس کے ذریعے ڈسکرائب کیا جاتا ہے. الیگری پروز پوئٹری کے اندر امپلائی کی جاتی ہے اور اس کا ایک مقصد ہوتا ہے بیسیکلی کوئی سکھانا، کچھ آئیڈیا یا پرنسپل اس کو ایکسپلین کرنا. اصل مقصد یہ اس کا ہوتا ہے کہ دے وانٹ ٹو ٹیچ سم کائنڈ آف مورل لیسن. پولیٹیکل الیگری دیکھا جائے تو ایک ایسی سٹوری ہے جو کہ سرفیس لیول پہ تو کہانی ہے، کہانی بتائی جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل میننگ اس کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے. اور یہ ایک ایکسٹینڈڈ میٹافار ہے جو کہ سمپل سبسٹیٹیوشن ایلیمنٹ کی استعمال کرتی ہے. پولیٹیکل الیگریز جو ہے وہ ناول، ڈرامہ، پینٹنگز، میوزک اور فلم کے اندر موجود ہوتی ہیں. الیگری اور سمبولزم کے درمیان کچھ ڈفرینسز ہیں. جب آپ یہ الیگری کی بات کر دی ہم نے، آپ کہیں گے کیا اس میں کیا ہے. سمبل جو ہے وہ ایک آبجیکٹ کے حساب سے اور ایک پرٹیکولر میننگ دیتا ہے. الیگری جو ہے وہ کمپلیٹ نیریٹو ہوتی ہے جو کہ کرداروں کو انوالو کرتی ہے، ایبسٹریکٹ آئیڈیاز وہ آپ کو دیتی ہے. رائٹر الیگری کے ذریعے ڈفرینٹ لیئرز آف میننگز اپنے ورکس کے دیتے ہیں اور وہ اپنی سٹوریز بناتے ہیں. الیگریز کے ذریعے سٹوریز کریکٹرز کو ملٹی ڈائمینشنل بنا دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے آپ رائٹر کے مائنڈ تک آپ ایک انسائٹ حاصل کرتے ہیں، اس تک پہنچتے ہیں کہ اصل میں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. بظاہر تو یہ سفر ہے، دیکھیے بظاہر تو یہ سفر ہے. اب یہ الیگری کس طرح ہے؟ This is a journey from Belgium to Congo. ٹھیک ہے، ریور ٹیمز سے ریور جو کانگو ریور ہے اس کی جانب سفر ہے. بظاہر تو یہ ایک سفر ہے لیکن دراصل یہ دو لیولز پہ دیکھا جائے. ایک یہ یورپین امپیریلسٹک پاورز کی داستان ہے جو دکھائی جاتی ہے، دس از واٹ پولیٹیکل الیگری. اور سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو میں یہ ہر انسان کے اندر کی دنیا کا سفر ہے.
اس نے دکھایا کہ گورا جو نعرے لگاتا ہے اس نعرے کے پیچھے کیا ہے, اس تہذیب کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے. یعنی بظاہر ایک کہانی سفر کی داستان نظر آتی ہے جو اس نے بتائی, لیکن دراصل اس نے پولیٹیکل لیول پہ اس نے امپیریلزم اور کلونیلزم کا اس نے پردہ چاک کیا. اس نے ان کے چہرے سے نقاب اتارا, اس نے دکھایا کہ یہ جو پرفیکشن کا نعرہ لگا رہے ہیں, جو دراصل تہذیب کا نعرہ لگا رہے ہیں, کہ وہ کس حد تک وہ گرے ہوئے ہیں, اخلاقی قدریں ان کے اندر کس حد تک تباہ ہو چکی ہیں, زوال کا شکار ہو چکے ہیں. جب وہ وہاں پہ پہنچے ہیں تو کس طرح وہ لوٹ مار کر رہے ہیں, کس طرح وہ سارے کے سارے ریسورسز کو وہ لوٹ رہے ہیں, اور نہ صرف لوٹ رہے ہیں بلکہ وہ انسانیت کی بھی جو پستی ہے وہاں تک وہ پہنچ چکے ہیں, اور غیر اخلاقی غیر انسانی سلوک جو ہے اس کی مثالیں وہاں پہ ایک نہیں ہزاروں انہوں نے پیش کر دی ہیں. تو اس حساب سے جب آپ ٹاپک کو دیکھیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کے اندر اس نے کیا کہا ہے, کیوں یعنی کہ یہ پولیٹیکل الیگریز کو سمجھا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ یہ ہمارا ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوتا ہے. تو اب ہیرو کون ہے اس ٹاپک, اس ناول کا, یہ بھی بڑا ایک زبردست کوسچن ہے. اس پہ بڑی ڈسپیوٹ ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے کہ کون ہیرو ہے. جب آپ ہیرو کو پڑھیں گے, ہیروئک ڈائمینشنز کو جب آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ دراصل یہ کس کی کہانی ہے. آئی ایم شیور کہ جب آپ اس کو اس حساب سے دیکھیں گے تو آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے گا. میں نے اس کے اندر آئیڈیاز, میں نے اس کے اندر کانسیپٹس تو آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. مارلو کی ایلومینیشن کی بات کی جا رہی ہے. دراصل اگر دیکھا جائے تو پروٹیگنسٹ کریکٹر یہی ہے. کس طرح پروٹیگنسٹ ہے, کیوں یہ ہیرو ہے, میں اس کی مثال دیتا ہوں. یہ ہیرو اس طرح کہ یہ اپنی سیلف کو کنٹرول کرتا ہے. شروع سے لے کے آخر تک اس نے اپنی سیلف کو, اپنے آپ کو اس نے کنٹرول کیا. اس کو مواقع ملے, لوٹ مار کے اس کو تباہی کے مواقع ملے, اس کو دیوتا بننے کا موقع ملا, سب کچھ ملا, لیکن اس نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. ایک سی کیپٹن واسٹ ایکسپیرینس کے ساتھ آیا. دراصل یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کانریڈ کی اپنی ہی بیسیکلی تصویر ہے. ایلومینیٹڈ کس طرح ہوا, گزرتے وقت کے ساتھ اس نے گریس ہولڈ کی نا, کہ جب وہ جا رہا تھا اس وقت اس کے پاس کیا آئیڈیا تھا. میں نے سب سے پہلے بات کی کہ اس ناول کا ہیرو جو ہے وہ مارلو ہے, یہ یاد رکھیے گا. میجر کریکٹر بیسیکلی یہی ہے اس کا. بیسیکلی دیکھے اگر جب وہ نکلا, سفر پہ نکلا, تو اس وقت اس کو نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا, آگے کیا معاملات پیش آئیں گے, کیا سلوک کیا جائے گا آگے. اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا. صرف یہ پتا تھا کہ وہ ایک سفر پہ جا رہا ہے جہاں اس کو یہی پتا تھا کہ اس کے ساتھ والوں نے یہ نعرہ لگایا ہوا ہے کہ وہ تہذیب سکھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. سو مین کریکٹر کی اس وجہ سے نہیں آپ کہہ سکتے کہ کہ وہ ایک نیریٹر ہے. بیسیکلی وہ ایک امپورٹنٹ آدمی ہے. وہیں ساتھ ساتھ کہ مارلو جو نہ صرف کردار ہے بلکہ اس کے ذریعے جوزف کانریڈ نے اپنے ایکسپیرینسز کو بتایا. الومینیٹڈ فگر ہے, گو کہ ایمبیگوس ہے, لیکن ہم اس کے اندر ایلومینیشن کو دیکھتے ہیں کیسے بدلا, کیسے تبدیل ہوا. کہ اگر ایک طرف وہ غلطی کرتا ہے دوسری طرف اس کے اوپر وہ ریپینٹ بھی کرتا ہے. دیکھیے, غور کیجئے کس طرح. میں نے میجر کریکٹر میں بتاتا ہوں. اب سفر شروع ہوتا ہے, ہارٹ آف ڈارکنیس. یہ ایک جرنی ہے. اس جرنی سے کرڈز گزرا تو گزرتے ہوئے وہ وہاں پہ جا کے آرٹ آف ڈارکنیس میں جا کے وہ ویسے کا ویسا ہی ہو گیا. وہ اپنی ہیروئک کوالٹی سسٹین نہیں کر سکا. جب یہ گیا تو اس نے اپنے آپ کو سسٹین کیا اور یہ زوال کا شکار نہیں ہوا. مارلو کی موت کے بعد کرڈز کی موت کے بعد مارلو کے ساتھ کیا ہوتا ہے بیسیکلی اگر اس کو دیکھا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ خود بھی, مارلو کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ بھی بیسیکلی اس قابل ہے کہ وہ اسی گہرائی تک, اسی پستی تک جا سکتا ہے. جس پستی تک کرڈز گیا اسی پستی تک یہ بھی جا سکتا ہے. کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک پروپینسٹی موجود ہے, انیٹ پروپینسٹی, کہ وہ اس طرح کے ٹیریبل ایکٹس کرے, ایسی غلطیاں کریں. رائٹر نے سو کالڈ سویلائزیشن کا جو ریئل فیس ہے وہ مارلو کے ذریعے ایکسپوز کیا, نہ کہ کرڈز کے ذریعے. مارلو نے آ کے ساری داستان بتائی. سو کولونائزیشن جو ہے
اس کے ذریعے اس نے دکھایا، اس نے برٹش پیپل کی لالچ ہوس وہ دکھائی اس کے ذریعے. سیلف ایکسپلوریشن مارلو کے ذریعے ہوتی ہے. مارلو کے ذریعے رائٹر جو ہے وہ سویلائز نیشن کی گلٹنی کو السٹریٹ کرتا ہے جو کہ ان سویلائزڈ نیشنز کے اوپر استعمال کر رہے ہیں، اپنی میننیس کے ذریعے استعمال کر رہے ہیں. سو ایلومینیٹ کس طرح ہوا، اس کو احساس ہوا کہ وہ بھی جب ان حالات میں جائے گا، ایسے حالات جب اس کے اوپر آئیں گے تو اس کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. مارلو کے ذریعے سیلف ایکسپلوریشن کو ایکسپوز کیا کانریڈ نے. مارلو کے ذریعے اس نے سویلائزیشن کا سو کالڈ اس نے جو چہرہ ہے وہ دکھایا. کرڈز کی موت کے ذریعے اس نے یہ دکھایا کہ اس کو یہ مارلو کو یہ پتا چلا. سو مارلو 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 ناٹ کرڈز مین کیریکٹر. کرڈز کو تو صرف وہ لینے جا رہا ہے، اس کا کوئی ایکشن نظر نہیں آ رہا سوائے اس کے کہ وہ بھی کالا ہو چکا. سو میجر کریکٹر کو دیکھیں گے جب تو پھر آپ کو مارلو ہی ایکسپلین کرنا پڑے گا. آگے بات کریں ہم اینٹی افریقن. چنوا ایکبی نے اس کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ یہ ایک اینٹی افریقن ناول ہے، تو اس کے اندر اس نے کچھ ایسے باتیں، کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے حوالے اس نے دیے تھے جس کے ذریعے اس نے یہ بات بتائی تھی کہ اس کے اوپر اینٹی ریسسٹ ناول کا الزام بھی لگا، اینٹی افریقن کا بھی الزام لگا. اس میں کچھ چیزیں، کچھ الزامات ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے. میں ڈیٹیل کے ساتھ نہیں بتاؤں گا، ٹاپک آلریڈی آپ کے سامنے موجود ہے. جو چارجز چنوا ایکبی نے لگائے ان چارجز کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے اس نے کہا کہ کانریڈ ڈپرائیوز افریقنز آف لینگویج. وہ اس وجہ سے ریسسٹ کہتا ہے اسے کہ جب ریسزم کی بات کی جائے کہ اس کے اندر ریسزم ہے یا اینٹی افریقن ہے تو یاد رکھیے گا کہ یہ بیسیکلی چنوا ایکبی کا لگایا ہوا اس کے اوپر چارج ہے. وہ 5 چارج ہیں جس کی وجہ سے اس نے بتایا. اس نے کہا کہ جب ہارٹ آف ڈارکنیس کو پڑھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ افریقنز کی کوئی زبان نہیں ہے، وہ بولتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے ڈائلاگز اس نے نہیں دکھائے، اور اس نے کوئی افریقنز کے بیہاف پہ کوئی ہیومن ایکسپریشن نہیں دکھایا. اور کانریڈ جو ہے وہ افریقہ کو یورپ کا اینٹی تھیسس دکھاتا ہے، یعنی کہ اس کے بالکل متضاد دکھاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کانریڈ جو ہے اس کے بارے میں، یعنی کہ کانریڈ چنوا کی بھی کہتا ہے کہ کانریڈ نے ہارٹ آف ڈارکنیس کے اندر افریقہ کو ایک دوسری دنیا دکھا دیا کہ یہ انسانوں کی دنیا ہی نہیں ہے، افریقنز جو ہے وہ مہذب نہیں ہے، ان کی کوئی تہذیب نہیں ہے. وہ کہتا ہے ان ساری چیزوں سے نظر آتا کہ یہ ریسسٹ ہے. اور اس نے پھر ایک ایک چیز کو ثابت کیا، اس نے الزامات کو ثابت کیا، اور اس نے پھر ناول جو لکھا اپنا ناول، اس کے اندر بھی اس نے وہ ساری باتیں اس نے کی ہیں، اس نے انہی کو زبان دی. بیسیکلی بات یہ ہے کہ چونکہ جوزف کانریڈ وہاں کا نیٹو نہیں تھا، اس لیے وہ یہ ساری باتیں اس نے وہ نہیں کر سکا. ناول کو پڑھتے ہوئے آپ اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے کہ اس نے افریقن کو لینگویج سے ڈپرائیو کیا، کوئی ہیومن ایکسپریشن افریقنز کے بیس پہ نہیں ملتا، اور وہ اینٹی تھیسس دیتا ہے وہ. اور یہ بھی چیز کہ افریقہ ایک دوسری دنیا ہے، لیکن کیا اینٹی افریقن ہے؟ نو، ایسا نہیں ہے. اس کے بیسیکلی دو مین کانٹیننٹس جو ہے نا وہ کولونیلزم سے متاثر ہوئے، ایک افریقہ اور دوسرا ایشیا. جوزف کانریڈ نے یہ ناول کولونیلزم کے خلاف لکھا ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. سو بیسیکلی یہ افریقہ کے فائدے میں ہے. ریسزم ہوتا تو پھر یہ نسل کی بات ہوتی، نسلی تعصب پہ مبنی ہوتا. نسلی تعصب کی باتیں چونکہ وہ نیٹو ہونے کے ناطے چنوا ایکبی نے تو محسوس کی، لیکن اس نے امپیریلزم اور کولونیلزم کا جو مکروہ چہرہ تھا اس نے بے نقاب کیا. لہذا جو اس کا میجر تھیم ہے اس کے حساب سے وہ ریسسٹ نہیں. اگر ریسسٹ ہوتا تو وہ اپنے لوگوں کا دفاع کرتا. اس نے تو ان کے خلاف لکھا، ان کے اگینسٹ اس نے ساری باتیں کی. بہت سے کرٹکس اسی چیز پہ بات کرتے ہیں کہ جہاں تک ورڈز کی بات، افینسو ورڈز کی بات ہے تو مس انٹرپریٹ کیے گئے ہیں. ورڈز تو سمبلز ہیں جن کے میننگ انڈیکیٹ کیے جاتا ہے، تو میننگ کسی بھی طریقے سے دکھائے جا سکتے ہیں. یہ ایک اینٹی افریقن ناول نہیں ہے. بیسیکلی اس نے افریقن کی، نہ صرف افریقن کی ویلفیئر کے لیے لکھا بلکہ اس نے ان سب کے لیے لکھا جو سارے کے سارے کولونیلسٹ رول کے انڈر جو ہے وہ زندگی گزار رہے تھے. جوزف کانریڈ ایک ٹرو آرٹسٹ تھا، ٹھیک ہے. اس نے جو لکھا، اس نے بینگ اے وائٹ مین، اس نے اپنے فیلو بینگ کی لالچ، ان کی ہوس کے خلاف لکھا، تو وہ کیسے ریسسٹ ہو سکتا ہے؟ اس کے چارجز اپنے حساب سے ہو سکتا ہے وہ
ٹھیک ہوں، اس کی اپنی سوچ، اس کا اپنا اوپینین تو ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ اس کا اوپینین ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر ریسزم موجود ہے. اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے سیلف ریسٹرینٹ کا. سیلف ریسٹرینٹ کا ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے. اس کے اوپر ہمارے تین کوسچنز بھی، دو کوسچنز بھی ہیں، ان کو بھی بتا دیتا ہوں. کہ مینز کنفرنٹیشن ود دا ڈارک سیلف از بوتھ ڈینجرس اینڈ انلائٹنگ. ڈسکس آرٹ آف کریکٹرائزیشن ان دا لائٹ آف دس اسٹیٹمنٹ. اب اس ٹاپک کو اگر آپ دیکھیں، صرف اس سنگل ٹاپک کو، کہ انسان کی اپنے ڈارک سیلف کے ساتھ جو سامنا ہے، کہتا ہے وہ بڑی خوفناک اور بڑی انلائٹنگ ہو سکتی ہے. اس میں اس ٹاپک کے حساب سے آپ یہ بتائیں گے کہ جب آپ کے سامنے حالات آتے ہیں اس طرح کے، جہاں پہ آپ کو اس طرح کے مواقع ملتے ہیں جو آپ کو آرٹ آف ڈارکنس کے اندر ملے، تو وہاں کچھ لوگ تو مزید خوفناک ہوئے اور کچھ لوگ وہاں جا کے انلائٹن ہوئے. مینس کہ کچھ لوگوں کے جو ان کا جو نیک نیتی تھی، جو ان کے وجود کے اندر جو نیکی تھی، وہ سامنے آ گئی، ان کی روشنی چمکنا شروع ہو گئی. تو کرڈز اور مارلو کے ساتھ آپ اس کو دونوں کو سامنے رکھ کے دکھائیں. ایک گیا تو وہ کیسا تھا، دوسرا گیا تو کیا تھا. سیلف ریسٹرینٹ کیا چیز ہے، اس کو پہلے ڈسکس کریں، اس کے بارے میں دیکھیں. تو اس کے بعد ہم، چونکہ یہ ایک سبسیڈری تھیم ہے اس ناول کا، سیلف ریسٹرینٹ یہ ہے کہ ایک ایسی ایبلٹی کہ آپ اپنے آپ کو کچھ مطلب جب حالات آپ کے پاس اجازت دیں پھر بھی آپ کوئی ایسا کام نہ کریں، اپنے آپ پہ کنٹرول کریں، اس کو کہتے ہیں سیلف ریسٹرینٹ. اپنے آپ کو خود منع کرنا. مثال کے طور پہ پاکستان کا ایک کلچر ہے اپنا، نہ تو یہاں پہ اڈلٹری کی اجازت ہے، تو نہ یہاں پہ شراب کی اجازت ہے. اب ایک آدمی امریکہ میں، یورپ میں جاتا ہے جہاں پہ یہ دونوں چیزیں سر عام ملتی ہیں، تو وہاں جا کے اس کی سیلف ریسٹرینٹ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسا ہے. اب دو آدمی یہاں سے جائیں پاکستان سے، ایک وہاں پہ جا کے بھی شراب نہیں پیتا، اڈلٹری نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، تو اس نے سیلف ریسٹرینٹ کو فالو کیا، وہ مزید انلائٹن ہوا، اس کا کردار مزید نکھرے گا. اور دوسرے نے اس کو فالو نہیں کیا، وہ زیادہ ڈینجرس ہو گیا، زیادہ خطرناک ہو گیا، وہ زیادہ گندا ہو گیا. سو یہ چیز یہاں پہ بھی دیکھیں گے آپ. وائٹ مین کی ایکسیسو ڈیزائر کو اس نے دکھایا سیلف ریسٹرینٹ کے اندر، کہ جب یہ یہاں پہ پہنچے تو ان کی خواہش مزید بڑھ گئی، آئیوری کو اکٹھی کرنے کی خواہش مزید بڑھ گئی. کرڈز کو دیکھیے آپ، ان لمیٹڈ پیشن اس کے اندر اس نے دکھایا کہ سیلف ریسٹرینٹ کو انہوں نے فالو نہیں کیا، چھوڑا انہوں نے، اور کہاں جا کے پہنچ گئے. لالچ، ان کا جو مکروہ چہرہ، وہ سیلف ریسٹرینٹ کی وجہ سے بے نقاب ہوا. مسٹر کرڈز کی انریسٹرینڈ انڈلجنس ان ابومینیبل سیٹسفیکشنز، وہاں پہ بھی آپ دیکھیں جو انسپیکیبل رائٹس میں. پھر ان کنٹرول پیشن، چیزوں کی آنرشپ میں کرڈز کا دیکھیں، مائی آئیوری مائی انٹینڈیڈ. لیک آف سیلف ریسٹرینٹ رشین کے اندر دیکھیں، مارلو کے اندر بھی بعض جگہ پہ ملتی ہے. اگر سیلف ریسٹرینٹ ہے تو وہ کینیبلز کے اندر ہے. دو چیزیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیے کہ جب اس ناول کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتی ہے انلائٹن کون ہوتا ہے، کس کا چہرہ کیسا پتہ چلتا ہے. یہاں پہ اس سیلف ریسٹرینٹ کے ذریعے اس نے کالے اور گورے کا کمپیریزن کیا. جو بظاہر کالا نظر آتا ہے وہ اندر سے کالا نہیں ہے، جو بظاہر سفید نظر آتا ہے وہ اندر سے سفید نہیں ہے. سیلف ریسٹرینٹ کو اس نے فالو نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو ان پابندیوں کے اندر نہیں رکھا، اس نے تہذیب کا لبادہ اس نے اتارا اور وہ بھی ننگا ہو گیا وہاں پہ. سو دیٹس ویری ڈینجرس. دوسری طرف کینیبلز ہیں، انہوں نے سیلف ریسٹرینٹ کیا کہ ان کو موقع مل رہا تھا کسی کو کھانے کا، آدم خور تھے، لیکن انہوں نے اسے نہیں کھایا. انہوں نے اپنے آپ کے اوپر وہ کنٹرول کیا. روزہ رکھتے ہیں نا، جس طرح روزے میں آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، سیمینر وے انہوں نے بھی خود پہ کنٹرول کیا. سو دس از سیلف ریسٹرینٹ، جو کہ اس ناول کے اندر اس نے ہمیں جو ہے وہ جو اس ناول کے اندر جو اس کا تھیم ہمیں پتہ چلتا ہے. یہ ہر آدمی کے ود ان کا جرنی ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں اس تھیم کو دیکھیے، اے جرنی ود ان، اے جرنی انٹو سب کانشیس. یہ بھی ہمارا ایک تھیم ہے، اے جرنی ود ان اینڈ جرنی انٹو سب کانشیس. ایک ایسے سفر کی داستان ہے، ایسا جرنی ہے جو کہ کانگو کی جانب ہو رہا ہے. ہر آدمی اپنے ساتھ اپنا کانگو لے کے جا رہا ہے. ایک اور یہ آؤٹر کانگو جس طرح خوف، ٹیرر، سیویجری، فورس آف ٹیمپٹیشن سے بھرا ہوا ہے،
سو ہمارا اپنا کانگو بھی ان ڈارک فورسز سے بھرا ہوا ہے. آپ اپنے اندر ڈسینڈ کر کے دیکھیں, اندر جا کے دیکھیے, سب کانشیس کے اندر جائیے, اپنے اس ڈارک ٹیریٹری کے اندر جائیے, آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے حالات کیا ہیں. مارلو کا جرنی جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف فیکٹرز کے مقابلے میں مارلو جو ہے وہ سب کانشیس کے ساتھ فل اویئرنیس کے ساتھ آتا ہے. سیلف ریسٹرینٹ اس کے اندر موجود ہے, سینس آف فلنچنگ اور ان ویونگ لائلٹی ہے اس کے اندر نام کے اسٹینڈرڈ کی. دیکھو اپنے اندر جھانک کے دیکھو, کہتا ہے اپنے اندر جھانک کے دیکھو. یہ ہے اے جرنی ود ان, ٹھیک ہے, اے جرنی ود ان, سب کانشیس کی جانب جرنی. اندر جب ایکسپوز ہوا اور جب آپ انر کانگو کی جانب آپ جاتے ہیں, انر کانگو کو, اپنے خود کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حالات کچھ اور ہیں. جب آپ اندر سے اندر کو کھنگالتے ہیں, اپنا احتساب, اس نے دکھایا کہ جو ان حالات میں گیا اس نے کیا کیا, وداؤٹ کے ساتھ, یعنی کہ باہر کی دنیا جیسی تھی ویسی ہی اندر کی دنیا ہو گئی. تو اگر آپ کے اندر کی دنیا نے آپ کو کنٹرول کیا تو باہر کی دنیا نے آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں کیا. جن لوگوں نے جا کے وہاں پہ, یہ جرنی ودن تھا بیسیکلی, کہ جو گورا تھا, جو تہذیب سکھانے نکلا تھا, جس نے تہذیب کا نعرہ جس نے لگایا ہوا تھا, اس تہذیب کے نعرے کے پیچھے آپ دیکھیں تو آپ کو یہ علم ہوگا کہ یہ جو گورا ہے, اس گورے نے یا انہوں نے, یعنی کہ جو نعرہ تہذیب کا لگا کے نکلے ہیں, اس نعرے کے پیچھے کیا تھا. جب وہاں پہ پہنچے تو ودن کا جرنی سٹارٹ ہو گیا, اندر کی دنیا سامنے آنا شروع ہو گئی. اب اندر کی دنیا کیا تھی, کس کی, جس کی اس کے ساتھ سنکرونائز ہوئی وہ ایکسپوز ہو گیا, جس کی سنکرونائز نہیں ہوئی وہ انلائٹن ہوا. سب کانشیس کا جرنی تھا. ہر آدمی کے اندر ایک کانگو موجود ہے, خوف موجود ہے, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. باہر کے کانگو کے ساتھ جب میچ کریں گے تو یہ کچھ ہوگا. یہی سب کچھ اس سینس میں لارڈ آف دا فلائز کے اندر بھی ولیم گولڈن نے بتایا ہوا ہے. ون آر دا ادر وے دیٹ ہیز بین ایکسپلینڈ دیئر. اینی ویز وی آر موونگ ٹوورڈز دا نیکسٹ ٹاپک دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا کوسچنز وچ آر لیفٹ ناؤ. ٹھیک ہے, جو 3 کوسچنز ہمارے رہ گئے ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے. ایک تو ویسٹرن سویلائزیشن کی ہاررز ہیں, دوسرا کانگو ریور کی امپورٹنس, اور تیسرا جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہارٹ آف ڈارکنیس از اے ماڈرن بلینڈ آف کامک, ایبسرڈیٹی, ٹریجڈی اینڈ سیٹائر. تو ان چیزوں کو بھی یہاں پہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے کہ اس کے اندر کیا آپ نے بتانا ہے. جب آپ ویسٹرن, چونکہ یہ ایک شارٹ, شاید موسٹ پروبیبلی یہ شارٹ کوسچنز ہیں, خیر آپ نے یہی چیز دیکھنی, ویسٹرن سویلائزیشن کی تباہیاں وہ بتانی ہے. ہوپ لیسلی بلائنڈلی کرپٹ ہے ویسٹرن سویلائزیشن. اس کے اندر اس نے دکھایا کہ بنیادی طور پہ وہ کھوکھلی چکی ہے. مارلو وائٹ مین کے بارے میں بتاتا ہے, جنرل مینیجر کرٹز کے ساتھ, وہ ایمپٹی ہیں, کھوکھلے ہیں, جنگل میں جاتے ہیں اٹر سالیٹیوڈ میں وداؤٹ اے پولیس مین. جب وہ وہاں پہ پہنچے تو سویلائزڈ مین کے حالات کیا چکے ہیں کہ سویلائزڈ مین از پلنجڈ انٹو اے ورلڈ وداؤٹ سپرفیشل ریسٹرکشنز اینڈ دا میڈ ڈیزائر فار پاور کمز ٹو ڈومینیٹ ہم. دکھایا اس کو کہ وہ جو اس کے اندر جو طاقت حاصل کرنے کے جو پاگل پن لیول تک جو ڈیزائر ہے وہ باہر آ جاتی ہے. انر اسٹرینتھ جو انسان کی ہوتی ہے وہ اسے روکتی ہے ٹیمپٹیشن سے, لیکن سویلائزیشن نے اسے اس کی تہذیب نے, سویلائزڈ مین جو ہے وہ اس چیز پہ بلیو کرتا ہے کہ وہ سویلائزڈ ہے. لیکن یہاں کیا ہوا, وہ ہارر دکھائے, ہارر ہارر ہارر. وہ جو ورڈ بولا جو ہوتا ہے بیسیکلی دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا ہاررز آف ویسٹرن سویلائزیشن. کیا تباہی مچائی, کیا نقصان پہنچایا, کیا ٹریٹ کیا, دیٹ از واٹ امپیریلزم اینڈ کولونیلزم. کیا ظلم ڈھائے, دیز آر دا ہاررز. ٹھیک ہے, وہ ہاررز آپ پھر ایکسپلین کریں گے. اس بار کانگو ریور کی آپ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں, اس کو کیا امپورٹنس ہے, اس ٹاپک کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بیسیکلی یہ افریقہ کے لیے ایک چابی ہے. یورپینز اسی رستے سے, اسی چابی کے ذریعے افریقہ جاتے ہیں اور یہی ان کو موقع دیتا ہے. اسی کانگو ریور کے ذریعے وہ اس کانٹیننٹ کی جانب جاتے ہیں. مارلو کیوں ٹریول نہیں کرتا, سیلڈم آن لینڈ, زیادہ تر وہ بوٹ کے ذریعے جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, دیکھیں جب وہ سمندر پہ جائے گا, یعنی کہ اس کو ایز ہے یہاں پہ سفر میں, پانی کے اوپر بوٹ کے ذریعے سفر میں اس کو آسانی ہے. ان کے ذہن میں یہی بات ہے, اگر وہ لینڈ کے ذریعے جائیں گے تو ان کو رستے میں رکاوٹیں زیادہ فیس کرنی پڑیں گی, تکالیف زیادہ اٹھانی پڑیں گی, پریشانیاں زیادہ ہوں گی. اور یہ ریور بیسیکلی دیٹ
seems to want to expel Europeans from Africa altogether. Its current makes travel upriver slow and difficult. Last topic, blend of comic absurdity, tragedy, satire. बेसिकली ये जो टॉपिक है, आखिरी टॉपिक जो हार्ट ऑफ डार्कनेस का, ये बेसिकली आयरनी से रिलेटेड है कि इसके अंदर कॉमिक आयरनी भी है, इसके अंदर सेटिरिक आयरनी भी है और इसके अंदर ट्रेजिक आयरनी भी है. इन तीनों चीज़ों को आपने इसके अंदर डिस्कस करना है. आयरनी क्या चीज़ होती है, उसके बाद आप इन तीनों चीज़ों को बताएंगे और इन्हीं को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. इसके ऊपर डिटेल के साथ नोट्स के अंदर भी ये टॉपिक मौजूद है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं. तो इसी के साथ मेरा जो ये ब्रॉडकास्ट है वो भी कंप्लीट हुआ. कोई ऐसा सवाल जो आपके जहन में हो आप पूछ सकते हैं. इम्प्रेशनिज़म का टॉपिक मैंने जानबूझ के छोड़ा, उसमें चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको एक सेटिंग में समझ नहीं आएंगी. पूरी एक मूवमेंट भी है, साथ साथ उसके अंदर कुछ ऐसी डिटेल्स भी हैं जो कि आम तौर पे लिटरेचर के स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती. अगर वो लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लास में अगर आप होते तो फिर मैं समझा देता. अब ये वो तकरीबन घंटे डेढ़ का पूरा लेक्चर है, उसको समझाना इस एक सिटिंग में आसान नहीं है. सो दैट्स व्हाई आई लेफ्ट दैट टॉपिक. शॉर्टली मैंने बाकी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी. इसी के साथ हमारी ये ब्रॉडकास्ट भी कंप्लीट हुई. अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. और इसी के साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर याद रखिए 033354999069. अगर आप कुछ पढ़ना चाहें, कुछ हासिल करना चाहें, आप ज़रूर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ढेर सारी दुआओं के साथ मुझे दें इजाज़त. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह.